حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے محبوب آپ فرما دو اپنے امتیوں سے اللہ تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہے مگر قرابت داروں کی محبت، مگر اہل بیت کی محبت۔ رب فرماتا ہے کہ میں اہل بیت کی محبت طلب کرتا ہوں۔ بس تقریر یہیں سے سنیے، اہل بیت یہ کون ہیں؟ اس میں مفسرین کی دو جماعت ہے۔ ایک جماعت نے کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد اہل ابا ہیں، جو چادر کے نیچے جو شخصیتیں آئی تھیں، یعنی میرے نبی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین۔ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد یہ شخصیتیں ہیں جو چادر کے نیچے آئی تھی، اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد حضور کی ازواج مطہرات ہیں، جن کو ہم امہات المومنین کہتے ہیں، جو میرے نبی کی بیوی ہیں۔ اور یہ حضور کی بیویاں ہمارے لیے کیا ہیں؟ تو قرآن فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی ساری بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی ساری بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اچھا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں، اور وہ جو شخصیتیں چادر کے نیچے آئی تھی وہ بھی ہیں، دونوں مراد ہیں۔ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ باہر کے لوگ ہوں اور گھر والیاں نہ ہوں۔ لوگ کہتے نہیں نہیں، ازواج مطہرات بھی اہل بیت سے مراد ہیں۔ حضرات محترم، اسی لیے ہم ان سے آپ نبی کی بیویوں کا مرتبہ کم نہ سمجھیں، بڑا عظیم مرتبہ ہے حضور کی بیویوں کا۔ حضرات محترم، تو اہل بیت سے مراد جو شخصیتیں چادر کے نیچے آئی تھی، سب سے پہلے میرے نبی نے چادر لی، فرمایا کہاں ہے علی؟ کہتے حاضر ہوں نانا جان، حاضر ہوں میرے آقا۔ فرمایا اس چادر کے نیچے آ جاؤ۔ پھر میرے آقا نے فاطمہ کو طلب فرمایا، فاطمہ بھی اس چادر کے نیچے آ گئی۔ پھر فرمایا حسن حسین کہاں ہیں؟ امام حسن و حسین بھی اس چادر کے نیچے آ گئے۔ اب آپ دیکھیے چادر ایک ہے اور جسم چار ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین۔ چادر ایک ہے اور تن چار ہیں۔ اس کے بعد بکمال کرم سرکار نے اپنے سر اقدس سے اس چادر کو اوڑھ لیا۔ اب تن پانچ ہیں اور چادر ایک ہے۔ فارسی میں تن کو تن کہتے ہیں، پنج کو پنج کہتے ہیں۔ تن سے پنج مل گیا، ہو گئے پنجتنے پاک۔ تو پتہ چلا نبی پاک ہیں، علی پاک ہیں، فاطمہ پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں، اور جس کے خلاف حسین نکل گئے وہ یزید ناپاک ہے، وہ یزید پلید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت مصطفیٰ، عرس مقدس۔ تو یہ اہل بیت ہیں جن سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں، پنجتنے پاک، اور الحمدللہ ان کی محبت ہمارے آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ کون ہے پنجتنے پاک؟ میرے نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ حضرات محترم، یہ پانچ لوگ ہیں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی شہر میں کوئی وبا داخل ہو جائے، کوئی بیماری داخل ہو جائے، تو اپنے گھروں کے دروازے پر یہ پانچ نام لکھ دیے جائیں، نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی گاؤں میں، کسی شہر میں کوئی بلا داخل ہو جائے تو گھر کے دروازوں پر اس شعر کو لکھ دیا جائے تو اس گھر میں بیماری داخل نہیں ہوتی۔ تو مجھے کہنے دیا جائے اگر گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھ دیا جائے تو اس میں بلا داخل نہیں ہوتی، اور اگر دل میں داخل، دل کے دروازے پر لکھ دیا جائے تو اس میں کبھی غداری داخل نہیں ہوتی، اس میں کبھی عقیدے کی داخل۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
माशाल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, वाह वाह। ली खमसतुन उतफी बिहा, ये शेर अगर घर के दरवाजे पर लिख दो तो कोई बीमारी नहीं आती, और दिल के दरवाजे पर लिख लो तो कभी गद्दारी नहीं आती, कभी बदअकीदगी दाखिल नहीं होती, है कि नहीं है? ये नाम है मेरे आका इमाम हसन हुसैन का, इनके नाम में इतनी बरकत है, जिन्होंने करबला में अपने नाना का दीन बचाया। हुजूर फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, मेरा बेटा हसन और मेरा बेटा हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरे बेटे जन्नती फूल हैं, जिनको हुजूर सूंघते थे। तवज्जो, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह चूमते हैं तो समझ में आया, इनको सूंघते क्यों हैं? तो फरमाया तुम्हें पता नहीं है मेरे इन नवासों के जिस्म से जन्नत के फूलों की खुशबू आती है, इसीलिए इनको सूंघता हूं। अब देखिए हुजूर ने कहा इमाम हसन हुसैन फूल हैं। अब फूल का माना देखिए, फूल की डिफिनेशन देखिए, फूल के जो मतालिब व मफाहिम देखिए कि अगर फूल आपके गांव कस्बा सईदनपुर में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा, है कि नहीं है? है कि नहीं? कहीं भी फूल खिले, बाराबंकी में सुबह फूल खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर लखनऊ में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर मुंबई में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर कलकत्ता में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। हिंदुस्तान के किसी खित्ते में अगर फूल सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा, क्योंकि उसकी फितरत में है जब उस पे धूप पड़ेगी उसे पानी नहीं मिलेगा तो उसकी किस्मत में मुरझा जाना है। जमीन चाहे कश्मीर की हो, जमीन चाहे बंगाल की हो, हजरात फूल कहीं खिलेगा मुरझा जाएगा। जमीन चाहे एशिया की हो, जमीन चाहे मलेशिया की हो, जमीन चाहे अमेरिका की हो, जमीन चाहे अफ्रीका की हो, जमीन चाहे इंग्लिस्तान की हो, जमीन चाहे पाकिस्तान की हो, जमीन चाहे बांग्लादेश की हो, जमीन चाहे ज़ेनिया की हो, जमीन चाहे केनिया की हो, जमीन चाहे जिम्बाब्वे की हो, फूल कहीं भी खिलेगा तो वह मुरझा जाएगा। लेकिन मुसलमानों अगर फूल मदीने में खिलेगा और फातिमा की गोद में खिलेगा तो करबला के मैदान में उस पे जुल्म किया जाएगा, वो नहीं मुरझाएगा। अब्बास के बाजू कट जाएंगे, अब्बास नहीं मुरझाएंगे। कासिम की जवानी तड़पेगी, कासिम नहीं मुरझाएंगे। इमाम हुसैन को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाएगा, वो नहीं मुरझाएंगे। तभी तो कहा गया है कितने महके हुए हैं फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, फजाइले अहले बैते मुस्तफा, फैजाने मखदूमे सिन्ना, तो वो नहीं मुरझाएगा। चाहे कहीं की भी हो, जमीन चाहे कहीं की भी हो, लेकिन अगर मदीना मुनव्वरा में फूल खिलेगा तो वो कभी नहीं मुरझाएगा। चाहे उस पे जितना जुल्म सितम किया जाए, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हजरात हम और आप अपने मुकद्दर पर जितना नाश करें, आज वजह क्या है? हमने करबला को नहीं समझा, हमने करबला को पढ़ा नहीं, इसीलिए तो जुल्म किया जाता है। यार जिसके दिल में हुसैन, जो अपना हुसैनियत वाला मिजाज रखता हो, जिसके दिल में हुसैनी, जो जिसके चेहरे में हुसैनी रंग नजर आता हो, हजरात मोहतरम वो कभी ज़ेर होता ही नहीं है। लेकिन हमने करबला को समझा ही नहीं। काश अगर मैंने करबला पढ़ी होती तो कभी हम ज़ेर न किए जाती। आज जो जुल्म सितम होता है वजह क्या है कि हमने करबला को भुला दिया। करबला ये वो अजीम जंग है, ये मजहब इस्लाम का ये अजीम मार्का है। अगर इसे समझ लेता तो मुसलमान को कहीं जलील और रुसवा नहीं किया दिया जाता। आज कई मुसलमानों को मारा जाता है, कहीं काटा जाता है, कहीं मसाजिद को तोड़ा जाता है, कहीं मदारिस को मुनहदिम किया जाता है, कहीं खानकाहों को तोड़ा जाता है। वजह क्या है? हमने अहले बैत का दामन हाथों से छोड़ दिया। ये जो इस्लाम, कोई कहता है इस्लाम को मिटा देंगे, कोई कहता है कुरान को मिटा देंगे, कोई कहता है दीन को मिटा देंगे। हालांकि ये सब झूठ बोलते हैं। इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता। अगर इस्लाम मिटने वाली चीज होती तो ये करबला में मिट गया होता। जब 22,000 ने 72
72 پہ ظلم کیا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ 22,000 کا نام و نشان ختم ہو گیا، اور 72 کا خیمہ آج بھی کربلا میں ان کا نام ختم ہو گیا، لیکن 72 کا خیمہ آج بھی کربلا میں لگا ہوا ہے۔ ہم نے کربلا کو نہیں سمجھا مسلمانوں، واقعی اگر ہم نے وہ تاریخ پڑھی ہوتی تو آج یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ہمارے آپ کے اوپر نہیں کیا جاتا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ دنیا سے دل لگا بیٹھے، لیکن ہم کربلا والوں کو بھول گئے، اپنے نبی کو بھول گئے۔ حضرات کاش ایسا ہمارا مزاج بن جاتا حضرات محترم، تو اللہ کی ایسی مدد آتی نا کہ پھر انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ لیکن افسوس ہے حضرات محترم، آج اگر امام حسین کی تعریف کر دی جائے، ان کا بڑا نام لے لیا جائے، ان کا بڑا ذکر کر دیا جائے تو کچھ لوگوں کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے۔ اگر محرم آ جائے تو کچھ لوگوں کی بڑی تکلیف ہونے لگتی ہے، بھائی تم کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، تم کو وہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں کہتا ہوں بھیا آپ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، پیسہ اس کا ہے، محنتیں اس کی ہیں، خرچ وہ کرتا ہے، تو تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے۔ حضرات امام حسین کے نام پر اگر سب کچھ قربان کر دیا جائے گا تب بھی وہ حق نہیں ادا کیا جا سکتا ہے جو میرے امام نے کربلا میں اپنے نانا جان کے دین و تحفظ و بقا کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی ہے۔ میرے حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں سب کچھ قربان کر کے اپنے نانا جان کے دین کو بچا لیا ہے۔ جب میرے نبی تشریف لے گئے تھے اس دنیا سے ظاہری طور پر تو لوگوں نے کہا تھا اب اسلام کو کون بچائے گا، اب اسلام تو ختم ہو گیا، لیکن حضرت ابو بکر مسند خلافت پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اسلام کی بڑی زبردست خدمت کی تھی ابو بکر نے۔ جب ابو بکر تشریف لے گئے لوگوں نے سوچا اب تو اسلام ڈوب گیا، اب اسلام کی نیا ڈوبنے والی ہے، لیکن حضرت عمر مسند خلافت پر آتے ہیں۔ یہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا۔ 22 لاکھ مربع میل پر جس ذات کی حکومت تھی اس کو دنیا عمر فاروق اعظم کہتی ہے۔ حضرات خیر بھی کہتے ہیں جس کو سیاست میں آنے کا بڑا شوق ہے اس کو چاہیے کہ عمر فاروق کی ہسٹری پڑھا کرے۔ یہ عمر فاروق ہے، جب مدینہ میں پوری دنیا سوتی تھی تو میرا عمر مدینے کی گلیوں کے چکر لگاتا تھا، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کوئی پیاسا تو نہیں سو رہا ہے۔ مدینے میں زلزلہ آ گیا تھا ایک مرتبہ، حضرت عمر نے ٹھوکر ماری، فرمایا سن کیا میں تیری زمین پر انصاف نہیں کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ زلزلہ وہیں پر رک جاتا ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں زلزلہ تو آیا لیکن مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ یہ حضرت عمر کا انصاف تھا۔ یہ پڑھا جائے، خیر بھی کہتے ہیں اگر عمر کی عمر کچھ سال اور ہو جاتی نا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ حضرت عمر فاروق ہیں، نبی فرماتے انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو طاقت و قوت عطا فرمائی تھی جو نا بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے طاقتور حضرت عمر کے نام سے سہم جایا کرتے تھے، کانپ جایا کرتے تھے۔ وہ اپنے جو ہے حبیب کے دین کی خدمت حضرت عمر نے کی ہے۔ کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنتے تھے، حضرت عائشہ کہتی کبھی تو پہن لیا کریں اچھے کپڑے۔ فرمایا میں نے اپنے نبی کو زیادہ نئے کپڑے پہنتے نہیں دیکھا ہے تو میں کیسے پہن لوں۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی ہے۔ حضرات پوری زندگی آپ نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے گزار دی، اپنے حبیب کے دین کی وہ خدمت کی تھی۔ پھر جب حضرت عمر ظاہری طور پر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، جب وہ تشریف لے گئے لوگوں نے سوچا اب اسلام خطرات میں گر گیا، اب اسلام ڈینجرس میں جانے والا ہے، تو حضرت عثمان غنی مسند خلافت پر آتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کی وہ زبردست خدمت کی، اسلام اور پھولتا پھلتا پھولتا چلا گیا، اسلام کو اور فروغ حاصل ہو گیا۔ جب حضرت عمر گئے، جب حضرت عثمان گئے، لوگوں نے سوچا اب تو کوئی نہیں بچانے والا ہے، اب پھر اسلام گیا۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا اسلام چلا گیا اب ان کو کوئی نہیں بچائے گا، ان کا تو کوئی حامی و مددگار ہی نہیں ہے۔ ارے کوئی ہو نہ ہو تمہارا حامی و مددگار کوئی نہیں ہوگا، میرا حسین تو آج بھی میرا مددگار ہے، میرا حسین تو قیامت کے میدان بھی مددگار ہوگا۔ جب قیامت میں سارے رشتے ساتھ چھوڑ دیں گے تو قسم اللہ کی وہی کربلا والا حسین آپ کے کام آ جائے گا۔ میرے مولا یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتے تھے اس لیے میں جنت میں بعد میں جاؤں گا، پہلے اپنے
اپنے غلاموں کو لے کر چلا جاؤ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت مصطفیٰ، عرس مقدس. بہت اچھے ماشاءاللہ. حضرات محترم، واہ واہ واہ. یہ امام حسین کی محبت ہے. اچھا، مولائے کائنات جب ہے نا مسند خلافت پر، حضرت علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بڑی زبردست خدمت کی. آپ کے دور خلافت میں اسلام تو اور بڑھتا چلا گیا. اچھا، جب مولا علی پردہ فرما گئے، جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے سوچا اب تو چلے گئے ہیں، اب کون بچا، اب تو کوئی بھی نہیں ہے. جب پھر ان لوگوں نے سوچا، کیونکہ ہر دور میں مذہب اسلام کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کس پر ظلم و ستم نہیں ہوا ہے. جس نے دین کا کام کیا لوگوں نے اسے نشانہ بنایا، لوگ اس کے باغی بن گئے، اس کے حاسد بن گئے. لیکن فرمایا حافظ ملت نے، دنیا کچھ کہے تم کرتے چلے جاؤ اپنا کام. زمین کے اوپر کام کرو گے، زمین کے نیچے آرام کرو گے. بے شک. رات اسی لیے میں اپنا مزاج بنا کے کام کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. یہی کرم ہے پیر و مرشد کا، یہی کرم ہے میرے اساتذہ کا کہ آج پورے ملک میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا پرچم بلند کرتا ہوں. بے شک. اللہ کا شکر ہے کہ وہ بلاتے ہیں تبھی ان کا ذکر میں بڑے دل سے کیا کرتا ہوں. ایسا نہ ہو کوئی کمی رہ جائے تو نوکری اٹھا کے کسی اور کو. حضرات اسی لیے ذکر کرتا ہوں دل سے. اچھا، جب مولا علی تشریف لے گئے لوگوں نے سوچا اب کون ہے، تو وہی کربلا میں میرا حسین پہنچ گیا. فرمایا میرے نانا نے جس دین کو بچایا، جس دین کو میرے نانا لے کے آئے تھے، میرے نانا نے جس باغ کو لگایا تھا اسے پانی نہیں خون کی ضرورت ہے، تو میرے حسین نے اپنا خون دے کر کے اسلام کو سینچا ہے، بہتروں کی قربانی دے کے اسلام کی آبیاری کی ہے. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے کی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال. واہ واہ واہ. تیری نبض نہ ڈوبے کی حشر تک، تیری رگوں میں رواں ہے خون زہرا کے لال کا. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. حضرات پوری دنیا یہی جانتی ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ حضور کا سایہ نہیں تھا. مولا علی فرماتے ہیں سنو، الحسن اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس. میرا بیٹا حسن سر سے لے کر سینے تک بالکل نبی کے مشابہ. پھر فرماتے ہیں والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک. میرا بیٹا حسین سر سے لے کر پاؤں تک بالکل نبی کے مشابہ ہے. پوری دنیا کہتی سایہ نہیں، نبی کا سایہ نہیں تھا، لیکن بریلی کا مجدد کہتا ہے. کون کہتا ہے نبی کا سایہ نہیں تھا؟ وہ اپنے شعر میں ربائی میں جمع کرتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. کون کہتا ہے نبی کا سایہ نہیں تھا؟ معدوم نہ تھا یعنی کہ موجود تھا. شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، ثقلین کہتے ہیں دونوں جہان کو. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے ہیں، آدھے سے بنے حسن، آدھے سے بنے حسین. زندہ باد. حسن ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت آدھے سے واہ بنے واہ. حسین. بس بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات اختتام کی جانب میں اپنی بات کو انشاءاللہ گامزن کرتا ہوں. اور بولو انوار علی بھائی، یہ محبت ہے آپ کی ماشاءاللہ امام حسین سے. سبحان اللہ. تو تھوڑی دیر آپ نے کہا تو میں انشاءاللہ کر دیتا ہوں عرض، کیونکہ مہمان شورا کو مجھے بھی سننا ہے، آپ کو بھی سننا ہے نا. بس آپ لوگ وہیں سے دعا دیتے رہیے، یہ میرے لیے بہت ہے ماشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب حسینی ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں ہیں کہ نہیں؟ حسنی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں کہ نہیں؟ اچھا، لوگ امام حسین کا بہت کہیں نام لیتے ہیں، حسن کا نہیں لیتے. علم بھائی، لیکن میں کہتا ہوں جب نبی نے جدا نہیں کیا تو ہم کیوں جدا کرتے ہیں بھائی؟ جہاں آیا الحسن والحسین تو انہوں نے نہیں جدا کیا تو ہم کیوں؟ نعرہ جب تم لگاؤ تو نعرہ تمہارا یہ ہونا چاہیے، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یہ دونوں نام ساتھ میں ہونا چاہیے.
کیونکہ امام حسن وہ ہیں کہ امام حسین فرماتے ہیں میرا سردار بھی میرا بھائی ہے اور میرا امام بھی میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، امام حسن کا نام اس لیے امام البھائی کچھ لوگ کم لیتے ہیں کیونکہ ان کا نام لینے سے اتحاد کی ہوا چل جائے گی، کیونکہ امام حسن وہ ہیں۔ اچھا، سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی چوچا شریف کے ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ امام حسن نے جس سے صلح کر لی ہے ہم اس سے جنگ نہیں کرتے، اور جس سے حسین نے جنگ کر لی ہے ہم اس سے صلح نہیں کر سکتے۔ یہ بات حق ہے، تو ہم حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اسی لیے دونوں کا نام ہے، امام حسن کا بھی، اس لیے میرے نبی وہ ہیں کہ امام حسن سے بڑی محبت۔ اچھا، امام حسن جب تقریر کرتے تھے نا، تقریر، سبحان اللہ، تقریر وہ کیسے کرتے ہیں؟ سوچئے امام حسن کیسے تقریر کرتے ہوں گے، آپ ہی خود سوچئے۔ میرے نبی کو ایک مرتبہ زہر دیا گیا تھا خیبر کے موقع، گوشت کے اندر زہر تھا، اور نبی نے گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا تو گوشت نہیں بولا، اور جیسے منہ میں رکھا گوشت کا ٹکڑا بول پڑا، یا رسول اللہ ہمیں نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تو پہلے کیوں نہیں بولا؟ تو علماء کہتے ہیں پہلے گوشت اس لیے نہیں بولا کہ تو وہ نبی کے منہ میں نہیں گیا تھا، تو بعد میں نبی کے منہ میں گیا ہے، اور اگر کسی بے زبان میں نبی کا لعاب لگ جائے تو اللہ اس میں زبان پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس میں قوت گویائی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یار بتاؤ، گوشت کے ٹکڑے میں ایک مرتبہ نبی کا لعاب لگا تو گوشت کا ٹکڑا بول پڑا، تو وہ حسن حسین کیسے تقریر کرتے ہوں گے جن کی خوراک ہی لعاب رسول ہو؟ زندہ باد۔ وہ حسن حسین کیسے تقریر کرتے ہوں گے جن کی خوراک ہی لعاب رسول ہو؟ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو امام حسن جب تقریر کرتے تھے مولا علی چھپ کے سنتے تھے۔ کسی نے کہا بیٹا آپ کا ہے، تقریر چھپ کے کیوں سنتے ہیں، جا کے سامنے سنا کریں نا بیٹھ کر۔ فرمایا نہیں میرا بیٹا شرماتا ہے میرے سامنے۔ تو کہا آپ کا بیٹا کیوں شرماتا ہے؟ کہا نہیں، میں چھپ کے اس لیے حسن کی تقریر سنتا ہوں، جب میرا بیٹا حسن منبر رسول پر بیٹھ کر کے تقریر کرتا ہے تو میرے بیٹے حسن کا چہرہ بھی رسول والا ہوتا ہے اور لہجہ بھی رسول والا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں، میرے بیٹے حسن کا چہرہ بھی رسول والا ہوتا ہے اور لہجہ بھی رسول والا ہوتا ہے۔ یہ امام حسن ہے، تو دونوں کا نام لیا کریں، کیونکہ امام حسن نے پوری امت کے لیے دعا کی تھی۔ زہر دے دیا گیا تھا، خون کی الٹیاں ہو رہی تھی، تب فرمایا تھا امام حسین سے کہ بھائی میں جو دعا کرتا ہوں تم آمین کہہ دو۔ اچھا دیکھو، آج لوگ معاف نہیں کرتے ہیں، تھوڑی سی غلطی کسی سے ہو جائے تو معاف نہیں کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری۔ کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو معاف کر دیا کریں۔ حضرات دیکھیے امام حسن کیسے معاف کرتے ہیں۔ حضرات زہر جس نے دیا، خون کی الٹیاں ہو رہی تھی، بلایا امام حسین کو، فرمایا میں دعا کر رہا ہوں تم آمین کہہ دو۔ امام حسین نے کہا بس آپ اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ کہا نہیں، میں جو دعا کرتا ہوں آمین کہو۔ امام حسن نے ہاتھ اٹھائی، خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں، حضرات ان کا جو ہے خون کے لوتھڑے آپ کے گر رہے ہیں، اس حالت میں آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور رو کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ، جس نے مجھے زہر دیا ہے اور زندگی بھر جس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، میں تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں تو میرے نانا کی گنہگار امت کو معاف کر دینا، میرے نانا کی امت کو معاف کر دینا۔ لیکن امت کہاں جا رہی ہے؟ یہ کسی کو معاف کرنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ کسی سے کوئی خطا ہو جائے کئی سال لوگ بات نہیں کرتے ہیں۔ یار مومن وہ ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن آج دیکھیے کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں موجود ہے۔ آج دیکھیے کہ ان دو گناہوں نے ہمارے قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ دو نشوں نے ہماری قوم کو برباد کیا ہے۔ ایک نشہ ہے موبائل کا ایک نشہ،
اور دوسرا نشہ شراب کا نشہ. شراب کی دکانوں کے باہر جاؤ تو غیروں سے زیادہ مسلمان نوجوانوں کی لائن لگی رہتی ہے. صحیح. اس منہ سے تم نبی کا نام لیتے ہو, اس منہ سے شراب پیتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ امام حسین نے شرابیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا اور تم شراب پی کے حسین کا نام لیتے ہو. جھوٹے ہو تم, مکار ہو, یہ دعویٰ تمہارا بیکار ہے. زندگی پر تم حسین کا نام لو اور شراب پیتے رہو تو یہ دعویٰ بیکار ہے. کبھی یہ دعویٰ تمہارا یہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, عرس مقدس, فیضان مخدوم سمنا. ماشاءاللہ آپ دیکھیں ممبر نور پر شاعر ملک ہندوستان جناب محترم ممتاز ٹانوی صاحب اور پیکر ترنم بلبل باغ مدینہ محترم قاری ذاکر اسماعیلی بہرائچی کی آمد ہو رہی ہے. میں آپ سب کی طرف سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. ماشاءاللہ ذاکر بھائی تشریف لائے. بس 5 منٹ صرف میری بات سنیے, پھر انشاءاللہ میرے بعد ذاکر بھائی پڑھیں گے, پھر اس کے بعد ممتاز بھائی. انشاءاللہ ذاکر بھائی اور ممتاز بھائی کا چہرہ آپ دیکھتے رہیے. اور ممتاز بھائی کا چہرہ آپ نے دیکھ لیا تو آپ خوش ہو گئے. مجھے پتا ہے کہ ممتاز بھائی سیدن پور والے آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ جب سے میں آیا ہوں تو سب کی زبان میں آپ ہی کا نام آتا ہے. یہ کرم ہے امام حسین کا. آپ نے ممتاز بھائی ایسی حسینیت کا رنگ چڑھا دیا ہے کہ لوگ آپ کو بھول نہیں پاتے ہیں. اور اگر آج ذاکر بھائی اور ممتاز بھائی کو سنیں گے تو انشاءاللہ یہ آج پھر ایسا رنگ چڑھائیں گے نا کہ آپ برسوں بھول نہیں پائیں گے. انشاءاللہ سارے لوگ سنیں گے نا تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولتے ہیں یا حسین, یا حسین, اور محبت سے یا حسین. یا حسین. حضرات اب سنیے, تو 2 نشے ہماری قوم کو برباد کیا ہے, ایک موبائل کے اور ایک شراب کے نشے نے. مسلمانوں اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. امام حسین نے شرابیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا. ظالم کہتے تھے حسین تم میری بیعت قبول کر لو, تمہیں جو کہو گے دے دیا جائے گا. لیکن حسین نے کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا. یہ حسینیت ہے. شراب پی کے ان کے جلوس میں نعرہ لگانے کا نام حسینیت نہیں ہے. قسم خدا کی اگر قیامت میں حسین نے چہرہ پھیر لیا تو کہاں چلے جاؤ گے یار؟ جنت حسین کی ہے, جنت حسین کے نانا کی ہے, جنت تو پنجتن پاک کی ہے, جنت تو نبی کے لاڈلوں کی ہے. اگر انہوں نے چہرہ پھیر لیا تو تم کہاں جاؤ گے؟ آج اس محفل میں اگر کوئی ایسا ہے, خدا نہ کرے کوئی ایسا ہو, اگر ہو تو وہ سچی توبہ کر لے اور کہتے میرے حسین جو آپ نے مشن دیا ہے ہم اس پر اس کی شاہراہوں پر چلتے رہیں گے. ہماری جان تو چلی جائے گی لیکن شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگائیں. انشاءاللہ. سب لوگ بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں جو شراب کا ایک قطرہ پی لے اور بغیر توبہ کیے مر جائے نا تو فرمایا گیا ہے کہ اس کی قبر جا کر کھود کے دیکھ لو, اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے موڑ دیا جاتا ہے. اللہ, اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے موڑ دیا جاتا ہے. جب دیکھتا ہوں دکانوں پہ مسلمانوں کی لائن تو دیکھ کے یہ سینے کو بڑا درد ہوتا ہے. جس حسین نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ دے کر تم تک اسلام پھیلایا ہے یار, تم نے مذاق بنا کے رہ دیا ہے. قسم خدا کی کچھ تو حسین کی قربانیوں کی لاج رکھی ہوتی, کچھ تو کربلا والوں کو سمجھا ہوتا. حضرات یہ ایک نشہ ہے اور یہ ایک موبائلوں کا نشہ ہے جو پوری رات ہمارے نوجوانوں کی گزر جاتی ہے. مسلمانوں کی راتوں میں کچھ بچا ہی نہیں ہے. اب حضرات سب کچھ ختم ہو گیا ہے. پوری رات حضرات الٹی سیدھی باتوں دیکھنے میں گزر جایا کرتی ہیں اور قوم کے بہت لوگ آیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت یہ ہو گیا, میرے گھر میں وہ ہو گیا, میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا ہے, میری بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی ہے. تو میں کہتا ہوں تم نے اگر بچپن میں اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا ہے تو یہ سامنا دیکھنا پڑا. حضرات کالجوں کے نام پر کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا ہے. حضرات محترم سمجھیے, تاریخ پڑھیے, آئے دن کوئی نہ کوئی بات سننے میں آیا کرتی
کرتی ہے, مسلمان لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی, فلاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی. وجہ کیا ہے؟ شروع سے ہم نے سیدہ فاطمہ کا پردہ نہیں بتایا, ہم نے کربلا والی زینب کا پردہ نہیں بتایا, اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا گیا, اسے کالجوں میں بے پردہ کر دیا گیا. قسم اللہ کی ہمارے قوم کے جو لوگ ہیں نا, بعد میں یہ جو ہے نتیجہ دیکھتے ہیں, بعد میں پچھتاتے ہیں. میں کہتا ہوں یار تم نے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ تمہاری بیٹی کی چھٹی 1 بجے ہوتی ہے, وہ شام کو 5 بجے آتی ہے, تم نے سوال کیوں نہیں کیا 3 گھنٹہ کہاں تھی؟ لیکن بتا دیا فلاں پارٹی میں تھے, فلاں بڈے میں تھے, تم نے مان لیا, مان کر نظر انداز کر دیا. بعد میں نتیجہ یہ آتا ہے کہ یہی دیکھنے کو ملتا ہے وہ لڑکی بھاگ گئی. تم نے چند ڈگریوں کے لیے, تم نے چند ٹکے کی ڈگریوں کے لیے سیدہ فاطمہ کے کردار کو سرے بازار لا کے نیلام کر دیا. تم نے فاطمہ الزہرا کے اس پردے کو بے نقاب کر کے چھوڑ دیا. میری قوم کی بیٹیوں یاد رکھنا, اگر تم سوچتی ہو تمہیں اسلام کی ضرورت ہے تو نہیں, تمہیں اسلام کی ضرورت, اسلام کو تیری ضرورت نہیں ہے, بلکہ تجھے پناہ لینے کے لیے اسلام کو تیری ضرورت ہے. یاد رکھنا اگر تیری وجہ سے مذہب اسلام کا پردہ داغدار ہو گیا تو قیامت میں کہیں سر چھپانے کا موقع نہ ملے گا. میں کہتا ہوں اگر تم اپنے گھر بنانا چاہتے ہو, اگر تم گھر سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی ایک بیٹی کے ہاتھ میں قرآن دے دو اور ایک ہاتھ میں سیدہ کا پردہ دے دو. جب اس سے نسلیں پیدا ہوگی, اگر حسین نہیں تو انشاءاللہ غلام حسین ضرور پیدا ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عرص مقدس, عرص مقدس. بس یہی گزارش ہے, ہمارے گھر تبھی سنوریں گے, تبھی بنیں گے جب ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سیدہ فاطمہ کا کردار دیا جائے گا. تو انشاءاللہ نسلیں آباد ہوں گی, جو ان سے بیٹے پیدا ہوں گے نا, اگر حسین نہیں تو انشاءاللہ غلام حسین ضرور بن کے انشاءاللہ. یہ مزاج جب بن جائے گا تو انشاءاللہ تو سبحان اللہ. ورنہ پھر یہ زندگی ہے, چند سانسیں ہیں, ختم ہو جانی ہے. سانس اندر سے باہر نہ آئے تو انسان ختم, باہر سے اندر نہ جائے تب بھی انسان ختم. یار جب چند سانسوں کا انسان محتاج ہے تو یہ جو زندگی ہے کیوں نہ یہ زندگی اپنے نبی سے لگائیں, یہ دل اپنے نبی سے لگائیں. حضرات یہ پوری دنیا کو بتائیں ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم اپنا محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں, ہم اپنا محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. حضرات یہ اگر ہمارے آپ کے اندر یہ تمام تر باتیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. باتیں تو بہت ساری تھیں لیکن میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں کیونکہ شورا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مجھے تو آپ سنتے رہتے ہیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنے مہمان شورا کو آپ سماعت فرمائیں گے, بہت لطف آئے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم میری گفتگو میں دوران گفتگو اگر سبقت لسانی کی بنیاد پر کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو تو اللہ اپنے محبوب کے توسل سے اسے معاف فرمائے. اللہ اس گفتگو پر سب سے پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آ, پائے رسول تھام لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.